اچھا، نیشنل میڈیا نے کبھی خادم حسین رضوی صاحب کو وہ پذیرائی نہیں دی. جب وہ احتجاج کی کال کرتے تھے تو خبر تک نہیں آتی تھی. ہر جگہ پر پابندیاں لگائی جاتی تھی. پھر جب ان کے انتقال کی خبر آئی تو جنازے کا بھی اعلان ہوا، لیکن وہ بھی میڈیا پر بس بہت چھوٹا سا ٹکر کہیں چلا. کوئی کسی نے گاڑی نہیں دی کوئی. لیکن وہاں پر جو لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا تو بہت سارے لوگوں نے اس کی اس طرح سے وضاحت کی کہ امام حنبل سے وہ کوٹ کیا کہ ہمارے جنازے ہماری صداقت کی گواہی دیتے ہیں. تو آپ یہ بتائیے، جب آپ ان کو ان کے آخری سفر کے لیے لے کے چلے اور وہاں پر پہنچے مینار پاکستان، آپ کو امید اور توقع تھی کہ اتنے لوگ آئیں گے؟ جب مجھے لوگوں نے کہا کہ بہت بڑا جنازہ ہے، رستے میں فون کریں بہت بڑا جنازہ ہے، میں نے ان سے کہا کہ پہلے یہ سوچو کہ جس شخص کو ہم جنازے کی طرف لے کے جا رہے ہیں یہ کتنا بڑا ہے. مجھے معلوم تھا، میں ان کے ساتھ رہتا تھا. یہ چیزیں ہیچ انہوں نے ہماری نظر میں افراد کی قلت یا کثرت ہیچ رکھی ہے، معاملات کی قلت اور کثرت ہیچ رکھی ہے. بہت بڑا جنازہ ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمارے نزدیک ان کی مطلب وہ تو دنیا کے لیے ہے کہ ان کے معاملات، میں انہیں اس سے آگے کا آدمی سمجھتا ہوں. ان کی شان اس سے آگے شروع ہوتی ہے، ان کا مقام اس سے آگے شروع ہوتا ہے. جنازہ کی گنتی تو بعد کی بات، یہ جو ان کے رسم چیلم ہوا ہے اس پر ہی لوگ گنے نہیں جا سکتے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے. تو یہ جو عاشق ہوتے ہیں نا، ان کی باتیں مختلف ہوتی ہیں اور میں انہیں اس سے آگے کے مقام کا آدمی سمجھتا ہوں. اور بے شک امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا کہ تمہارے اور ہمارے درمیان جنازے فیصلہ کریں گے. تو جتنے بھی آپ نے دور دیکھے، یعنی کہ مشرف سے لے کر اور عمران خان تک، ان سب کو یہ پیغام دیا کہ حق اور باطل کے درمیان اگر تم افراد کی کثرت سمجھتے ہو تو لو، افراد کی کثرت ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ ہم جب چاہیں کٹھی کر لیں. اگر ہم دنیا سے جائیں تو ہم ایک پیغام دے کر جاتے ہیں کہ عاشق کا جنازہ ہے. اچھا، آپ کی جو تنظیم، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال، آپ کی جماعت نے بہت ووٹ لیے، لیکن شاید ابھی تنظیمی سٹرکچر ویسا نہیں ہے جیسا دوسری پارٹیز کا ہے، جس کی وجہ سے شاید آپ کی حمایت ہے گراس روٹ لیول پر، اس کو آپ ووٹ کی طاقت میں ٹرانسلیٹ نہیں کر سکے. اب اپنی جماعت کو آرگنائز کرنے کے لیے، باقاعدہ پولیٹکس میں لے جانے کے لیے آپ تیار ہیں؟ کوئی آپ کا ایسا منصوبہ پلان ہے کوئی؟ جی بالکل، باقاعدہ پولیٹکس میں تو ہم ہیں، قومی دھارے میں ہم موجود ہیں. ہمارے مخالف قومی دھارے میں نہیں آ رہے، ہم الحمدللہ موجود ہیں. وہ قومی دھارہ یہ ہے کہ ہم الیکشن میں باقاعدہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہیں. ہم نے 2018 کا الیکشن کنٹیسٹ کیا، اس کے پہلے بھی این اے حلقہ 120 میں نواز شریف کے خلاف، مرحوم کلثوم نواز صاحبہ کے خلاف ہم نے الیکشن کنٹیسٹ کیا. اور جتنے بھی 3-4 تھے نام کے الیکشن کی ضمنی انتخابات. آپ کی جماعت کی بڑی کامیابی تھی، آپ نے بلاول بھٹو کو لیاری میں شکست دی، آپ کے ایک ورکر نے. یہ یعنی میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹکس سے سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سب سے بڑا واقعہ تھا 2018 کے الیکشن کا. جی بالکل، اب واقعہ تو بہت بڑا تھا اور ایسے بہت سارے واقعات تھے، لیکن وہ نام کے بے دہانی کے اور بے دلی کے اور جن سے دل لگی نہیں تھی ان کی نظر ہو گئے. اور میڈیا سے بھی ہماری دل لگی نہیں تھی کہ وہ اس بات کو اجالا کر ہی نہیں سکے کہ ایک جماعت جو پہلی دفعہ بڑے الیکشن میں آئی ہے اور قومی الیکشن کا حصہ بنی ہے، اس نے ہر طرف اکھاڑ بچھاڑ کر دی تھی. اس کی خاص وجہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے قائد کا اخلاص تھا، جس اخلاص سے انہوں نے قوم کو ناموس رسالت کا مسئلہ، نظریہ پاکستان کس وجہ سے بنا، پاکستان کا نظریہ اور اس کی بقا کیا، اس کی بقا کا سبب کیا ہو سکتا ہے اور اس کے بننے کا سبب کیا تھے، اسباب کیا تھے، وہ سارے قوم کو سمجھائے. قوم نے پھر ان کے ساتھ وفا کی، انہوں نے ووٹ دیا. اور انشاءاللہ آپ نے ایک بات کی کہ ہم الیکشن میں ابھی بھی جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں ملک بھر میں، اس میں تقریباً ہمارے 5 سے 6 کینڈیڈیٹ اتر چکے ہیں اور وہ اپنی باقاعدہ کمپین کر رہے ہیں. NA-75 ہے یہاں ڈسکا میں، PP-51 ہے پنجاب، یہاں پھر وزیر آباد میں، نوشہرہ میں، پشاور میں، اس کے بعد کراچی میں PS-88 کا الیکشن ہے. تھرپارکر میں رات ہم نے ٹکٹ جاری کی ہے گل حسن راہیمو صاحب کو، وہاں انشاءاللہ. تو تنظیم کو بہتر بنانے کے لیے میں یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ آپ جو پارٹی ہے اس میں ڈاکٹرز، انجینئرز اور یوتھ، خواتین، ان کی پارٹیسپیشن کے لیے خاص طور پر آپ وہ جو تنظیمی سٹرکچر ہے اس کو ریفارم کریں گے، اس کو لے کے آئیں گے. جی وہ مجھے 6 مہینے قبل حضرت کے وصال سے، مطلب ہمارے قائد محترم کے وصال سے قبل یہ مجھے ٹاسک ملا تھا کہ آپ تنظیمی، میں ایز اے ڈپٹی سیکرٹری جنرل کام کر رہا تھا، تو مجھے یہ ٹاسک ملا تھا. میں نے سندھ، پنجاب، بلوچستان، تمام صوبوں کے دورے کیے. اس کے دوران میں نے ونگز کی بات کی،
اور اس کے دوران میں نے ونگز کی بات کی، لیبر ونگ، ڈاکٹر ونگ، اساتذہ ونگ اور تاجر ونگز، اور اس کو تمام کو اثر نو جو تعمیر کی، جو محبت والے ہیں، جو اس نظریے سے متفق ہیں، ان کو اپنے پاس لانا اور ایک پورا اسٹرکچر انشاءاللہ قائم کر رہے ہیں. آپ سے قبل بھی میں نیچے یہی تنظیمی گفتگو کے اندر معاف تھا اور دوست آئے ہوئے تھے، وہ اسٹوڈنٹ ونگ کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو اس کے اوپر کام جاری ہے انشاءاللہ. کام جاری ہے. کام جاری ہے. آپ کیا میسج کیا دیں گے تحریک لبیک کے لوگوں کو جو دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف؟ ظاہر ہے جو ریچ خادم حسین رضوی صاحب کی تھی اس تک جاتے جاتے تو آپ کو بڑا ٹائم لگے گا، کیا میسج آپ انہیں دیں گے؟ دیکھیں ہمارا میسج یہ ہے کہ ہمارے قائد نے ایک بات کی تھی کہ نہ ہمارا مقصد ہے کسی کو گرانا، نہ ہمارا مقصد ہے کسی کو اٹھانا. ہمارا مقصد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے نا، جس مقصد کے لیے پاکستان بنا ہے. دیکھیں آپ ایک گاڑی لیتے ہیں، گاڑی کے اندر آپ پانی نہیں ڈال سکتے، آپ اس کے اندر پیٹرول، گاڑی کے اندر ڈیزل نہیں ڈال سکتے. یہ ملک بنا ہے اسلام کے نام پر، اس میں آپ سوشلزم چلائیں، کمیونزم چلائیں، سیکولرزم چلائیں، جمہوریت چلائیں، سارا کچھ چلائیں، لیکن آپ اسلامی نظام جب تک اس کو نہیں لاتے، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا یہاں پر پرچار نہیں ہوتا، یہ ملک بہتری کی طرف نہیں جا سکتا. یہ ملک اس مقصد کے لیے بنا ہے. اور ساری جماعتیں یہی کہتی ہیں لیکن عملی طور پر ہمیں نظر نہیں آتا کہ وہ یہ کام کرتی ہیں. تو اگر کوئی آپ کے ساتھ الائنس کرنے کی کوشش کرے، اتحاد کی کوشش کرے، آپ اپنی جد و جہد پر فوکس کریں گے یا کوئی اس طرح کے ایونیوز ڈھونڈیں گے؟ دیکھیں ہمارے ساتھ ہر شخص وہ آ سکتا ہے جو ہمارے نظریے پر متفق ہے، وہ کوئی بھی ہو، وہ اس نظریے پر آ جائے، ہم اس کے ساتھ الائنس کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم اپنی جد و جہد کریں گے. ہاں ہمارے ساتھ کوئی ملے آ کر اس نظریے پر پہلے کھڑا ہو، پھر باقی باتیں ساری بعد میں. پہلے اس نظریے پر ناموس رسالت، ختم نبوت. ہمارا منشور سادہ سا ہے کہ اسلام، پاکستان اور عوام. اسلام کا نظریہ جو کچھ اسلام نے کہا ہے اس کے مطابق ہو، اور پھر پاکستان جو اس کی بہتری کے لیے کام، اور پھر عوام کی بہتری کے لیے کام. اگر کوئی سوچے کہ پہلے میرے محل بچیں، میرے سوئس بینک کے اکاؤنٹس بچ جائیں، اور میرے جناب سرائے محل بچ جائیں، اور سارا کچھ بچ جائیں، اور بعد میں ان معاملات کی طرف چلیں، تو کبھی اس تصور میں بھی نہیں یہ بات آ سکتی کہ ہم ان کے پاس جائیں. ہاں ہمارے نظریے پر کوئی آ کر کھڑا ہو جائے، ہم اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ اس کے جو جوتے ہیں وہ اپنے کندھوں پر رکھنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ یہ مشن بڑا پاکیزہ ہے. یہ مشن وہ مشن ہے جس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے اتنی جد و جہد کی ہے، جس کا تصور علامہ اقبال نے دیا ہے. تو اچھا، آخر میں آپ سے ایک پھر بالکل کلیئرٹی کے ساتھ آپ کیا کہیں گے جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ 16 فروری وہ جو ڈیٹ ہے، اگر اس معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوا تو کیا کریں گے آپ؟ کیا کہیں گے آپ اپنے دوستوں ساتھیوں کو؟ ہم پہلے تو گورنمنٹ سے کہیں گے جو ہمارے معاہدہ ہے نا، میں نے عرض کی تھی کہ ہم اس سے پہلے کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے. ہم 16 تک آپ کا تسلی سے انتظار کریں گے، 16 کی رات تک آپ کا انتظار کریں گے، 17 کی صبح سے ہم لائے عمل بنائیں گے، اور ہماری ایک باقاعدہ مجلس شورا ہے، اس کے اندر مشاورت ہوگی، اور وہ جو بھی مشورہ دیں اس کے اوپر ہم انشاءاللہ عمل درآمد ہو کر کریں گے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واؤفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا. جن لوگوں نے ہم سے معاہدہ کیا ہے نا، ان کو بھی اس بات کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ اپنے معاہدے کو پورا کریں، اور نہ خود تنگ ہوں اور نہ ہمیں تنگ کریں. ہمارا اگر آپ کہتے ہیں کہ ناموس رسالت پر ہمارا بڑا سٹانس ہے اور ہم نے بڑا کام کیا ہے اسلامو فوبیا پر اور ساری چیزوں پر، تو آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ ایک سفیر کا معاملہ ہے، اس کو آپ ملک بدر کیوں نہیں کرتے؟ وہ سفیر، ہم اس ملک میں ہر ایک کے رہنے کے لیے بخوشی خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن انہوں نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاستی سطح پر توہین کی ہے. اس کا جواب یہی بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ریاستی تعلقات منقطع کر دیں، بس اتنا سا جواب ہے. اگر اس بات کا ان کے پاس کوئی جواب ہے تو وہ انہوں نے ہم سے معاہدہ کیوں کیا؟ اب معاہدہ کر مکرنا اور نہ اس کو پارلیمنٹ میں لے کر جانا اور نہ کہیں بھی اس بات کو کرنا، بلکہ یہ کہنا کہ اس کام کو دبایا جائے اور ٹاسک دینا، تو یہ کام دبنے والا نہیں ہے. ہمارے قائد بہت ساری چنگاری اور شعلے لگا کر گئے ہیں سینوں میں. انشاءاللہ ناموس رسالت کی کسی بھی بات پر مدانت نہیں ہوگی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.